الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا ويصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ صدق اللہ مولانا۔ مکہ مکرمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا چھٹا سال آخری مراحل میں ہے۔ ہجرت حبشہ ثانی ہو چکی ہے۔ 100 افراد مکے سے نکل کر حبشہ چلے گئے تو مکے میں کیا ہیجان، کیا بھونچال مچا ہوگا، اور ہر کوئی انتہائی جذبات سے مغلوب ہو کر غصے میں، غیظ میں، غضب میں، اور سارا غصہ اسلام پر اور اسلام پیش کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے موقع پر کچھ واقعات ہوئے اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر کچھ اور لوگ بھی تھے جو مکے کی آبادی میں دل سے سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، لیکن وہ جو صحابہ اکرام پر ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھتے تو وہ ڈر جاتے تھے، اپنے میں اتنی ہمت نہیں پاتے تھے کہ اظہار کر سکیں اپنے آپ کو کھلم کھلا دنیا والوں کے سامنے اسلام کا علم بردار کہہ سکے۔ اس زمانے میں جو واقعات ہوئے اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک سورہ نازل فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان دلوں میں تو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، لیکن ہمت نہیں پا رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے سورۃ المومن نازل فرمایا۔ یہ 2-3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائی۔ اور ایک دن فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ وہ پکارے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے تمہاری زندگی کا نظام دین بدل دے گا اور ملک میں فساد برپا کرے گا۔ یہ دراصل 8-10 سال کی تبلیغ کے بعد کا واقعہ ہے۔ روز موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچ جاتے ہیں، لاٹھی پھینکتے ہیں، اعضاء بن کے بیٹھ جاتی ہے۔ ازمپشن، تصور سے کام لیجیے۔ ایسا نہیں تھا کہ مدین سے پہنچے اور دوسرے تیسرے دن واقعہ ہو گیا، اس لیے کہ درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ کئی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ملک میں مینڈک پھیل گئے، ملک میں سرسریاں پھیل گئی، ملک کا چشموں کا، کنووں کا پانی خون بن گیا۔ اب اس میں کئی مہینے، کئی سال لگ گئے۔ بے شمار معجزے بتائے۔ اب ایک معجزہ آئی ہوئی ہے، لاٹھی ڈالتے ہیں، اعضاء بن جاتا ہے، بازو بیٹھ جاتا ہے۔ اب اتنے دنوں سے دیکھتے ہوئے ڈر تو ہے اس کا کہ کہیں کوئی چھوئے گا تو وہ پکڑ لے گا، لیکن اب مسلسل کسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈر بھی نکل جاتا، لیکن ڈر ہے اندر، دل کے کسی کونے میں ڈر چھپا ہوا ہے۔ اور فرعون اس کے اظہار میں ایک جھجک محسوس کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے، دیکھیے مجھے چھوڑو۔ ارے بھائی، تجھے کس نے پکڑا ہے؟ کس نے پکڑا ہے تجھے؟ تو بیتاج بادشاہ ہے۔ کیا بچوں کو قتل کرنے کا، معصوم بچوں کو جو ابھی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ کے چند دن کا فاصلہ طے کر کے دنیا میں آئے ہیں، جو 40 دن تک لڑکا ہوئے لڑکی کا کروٹ نہیں لے سکتے، وہ تیری سلطنت کے لیے کیسے خطرہ بنے گا؟ تو نے ان کے قتل کا حکم بے درخ دائر جاری کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بس ایک اشارہ کافی ہے، جو جلاد تیرا دربار میں کھڑا ہے گردن اڑا دے گا، لیکن دل میں ڈر ہے کہیں اگر میں کوئی خلاف موسیٰ علیہ السلام کے اقدام کرتا ہوں تو پتہ نہیں اعضاء کیا کرے گا۔ تو اس
خوف کو چھپانے کے لیے کہ مطلب یہ ظاہر کرا دنیا والوں کے سامنے کچھ لوگ مجھے روک رہے ہیں ورنہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ پکارے اپنے رب کو، ورنہ اسے اندیشہ کیا ہے، لوگوں کو کیا باور کرا رہا ہے، میں نے جو نظام زندگی تمہیں دیا ہے یہ بدل دے گا۔ یعنی اسلام ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے آج کے دور میں، غور کر کے دیکھیے۔ یا پھر ملک میں فساد ہو، حالانکہ ملک اسلام امن پھیلاتا ہے، لوگوں کو حقوق دیتا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ دیکھا تو خیال آیا کہ کم بخت ہے، متکبر، ظالم، کوئی بعید نہیں کوئی اقدام کر دے۔ فوری زبان سے نکلا، میں نے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب کی اور دربار والوں تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ سچویشن بہت ہی سیریس ہو چکی ہے، غیر معمولی، گمبھیر، سنجیدہ، دربار ایک دم ٹینشن کے اندر ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک شخص اٹھتا ہے جس کے بارے میں قرآن کے الفاظ سنے، وقال رجل، مرد اٹھتا ہے، مومن، دل میں ایمان لایا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ من آل فرعون، فرعون کے خاندان کا تھا، ظاہر ہے کسی بڑے عہدے پر ہو۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، کسی کو اچانک حکومت مل جائے تو اپنے من پسند لوگوں سے عہدوں کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے بھی کوئی بہت بڑا عہدہ دیا ہوگا، رشتہ داری بھی ہے، عہدہ بھی ہے، لیکن یہ جو شخص تھا وہ فرعون کا رشتہ دار، دل سے ایمان لاتا، اپنے ایمان کو یکتمو ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، بے اختیار بول اٹھا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حالانکہ وہ اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، وہ تو لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو جن چیزوں کے بارے میں وہ قیامت میں خبردار کرا وہ تو تم پر آ کے رہے گی۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ۔ اب مکہ میں ہوا کیا تھا ان دنوں میں؟ باقاعدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے گزر رہے ہیں، اب مختلف روایات ہیں اس کی، صفا کے پاس سے جو کعبۃ اللہ کے قریب ہے وہاں سے گزر ہیں۔ دوسرے روایت میں ہے کہ یہ ابن اسحاق سیرت کے بہت بڑے سیرت نگار ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جحون، یہ بھی مکہ میں وہیں پر قریب کا ایک مکان ہے، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں کہ اچانک ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ مال، دولت، سرداری، کبر انسان کو کبر و غرور میں مبتلا کر دیتی۔ اب پتہ نہیں دماغ میں کیا شیطانی وسوسہ گھس گیا کہ اس نے بے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری بدتمیزیاں کری، بے شمار گستاخیاں کی، گستاخانہ کلمات کہے آپ کے بارے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں، جو بول سکتا تھا بول گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے، ہر کسی کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو چھینٹے 2-4 تو کپڑوں پر بھی ہمارے پڑیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تم پر سلام تھی وہ کہتے ہوئے نکل جائے۔ لیکن ظاہر ہے بازار میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب مختلف روایات ہیں کہ عبداللہ بن جدعان بنی تیم کے ایک رئیس کی آزاد کردہ لونڈی تھی، تو اس نے کسی نے کہا کہ حضرت حمزہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے راستہ چلتے ہوئے دیکھ لیا، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو لہب کی لونڈی نے دیکھ لیا، وغیرہ گھر کی کوئی عورت تھی، باہر جا کر اس نے، وہ راستے سے جا رہی تھی، اسے نظر پڑی حضرت حمزہ رضی اللہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں، شکار کھیل کر باہر سے آ رہے تھے۔ اب اس نے ابو جہل سے تو تقریباً مالدار ہے، بڑا سردار ہے، لیکن اپنی بد اخلاقی اور بد کلامی کی وجہ سے لوگوں کی نفرت کا شکار رہتا ہے۔ اب اس عورت نے یقیناً حضرت حمزہ سے شکایت کر دی، ارے تمہارے بھتیجے کے ساتھ وہ آج ایسی بدتمیزی کر رہا۔ حضرت حمزہ کو آ گیا جوش، مکے کے شہ سواروں میں، شہ زوروں میں، بہادر آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-4 سال بڑے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے جو دودھ پلایا تھا وہ حضرت حمزہ کو، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-4 دن دودھ پلایا تھا۔
اتنا سننا تھا کہ سیدھا حرم کے پاس پہنچے جہاں ابو جہل اپنے منڈلی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے حوالیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جا کر پوری قوت سے تیر کمان کھیل شکار سے آ رہے تھے، کمان کو اس کے سر پہ کھینچ کے مارا کہ سر پھٹ گیا۔ اب اس کے لوگ آگے بڑھے اور حضرت حمزہ نے جوش میں اس سے کہہ دیا تو ان کو گالیاں دیتا ہے، اب بول میں بھی انہی کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، تجھ میں ہمت ہے تو وہی گالیاں ذرا مجھے دے کر بتا۔ آدمی کو جب غصہ ہو تو بہت ساری باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، جوش میں، جذبے میں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لیے بڑھے، لیکن ابو جہل بڑا دانشمند، بڑا ہوشیار تھا۔ یاد رکھیے ہی واز اے جینیس آف ہز ٹائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے پہلے مکے کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ اللہ نے اتنی سمجھداری، اتنی دانشمندی دی، لیکن وہ اپنے ہم عمر، اپنے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور ان کے کردار کو پہچان نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا۔ اپنی خاندانی عصبیت، قبیلے واریت کی بنیاد پر دین اسلام کی نہ صرف اس نے دور رہا بلکہ اتنی دشمنی کی کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کا خطاب دے دیا اور فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے۔ اس نے روک دیا اپنے ساتھیوں کو، نہیں واقعی میں نے آج ابو عمارہ، یہ حضرت حمزہ کی کنیت تھی، ابو عمارہ، ان کو چھوڑ دو۔ آج واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو بہت بری طریقے سے بدتمیزی ان کے ساتھ کی ہے۔ اور پھر ابن حاتم وغیرہ کی طبرانی کی حدیث یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ نے فرمایا میرا دین بھی محمد کا ہے، مجھے اس سے روکو، تو اگر تم روک سکتے ہو تو روکو۔ اب اس کے بعد میں نبی کے حضرت حمزہ سیدھا گھر چلے گئے۔ جانے کے بعد ذرا سکون ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی، یہ میں نے کیا کہہ دیا بھائی؟ تھوڑی دیر بیٹھے سوچتے رہے، پھر اس کے بعد اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھتیجا خوش ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگے اس نے جو بدتمیزی کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے پاس۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو قبول کر لیں جو میں لے کر آیا۔ اب حضرت حمزہ چونکہ الفاظ میں پبلکلی اظہار کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے دل کو چھو گئے۔ ظاہر ہے کچھ مزید بات چیت بڑی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ نے دل کو کھول دیا، اسلام لے کر آیا۔ ایک اور واقعہ مکے میں، دوسرا نوجوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13.5 سال چھوٹا ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، بہت زبردست پرسنالٹی، قد قامت، ڈیل ڈور، اور ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں مہارت ہی مہارت، شاعری کے میدان میں اور بہترین اشعار یاد ہیں، شاعروں کا اچھا جج کرنا، شہ سواری کے میدان میں کوئی کشتی میں شکست نہیں دے سکتا، گھوڑ سواری میں، تلوار زنی میں، تیر اندازی میں، ایک ایک چیز۔ پیشے کے اعتبار سے ریشم کا تھا، اور ریشم کی تجارت کے لیے بہت آدمی کو کینلی آبزرور ہونا پڑتا ہے، بہت باریک بین ہونا پڑتا ہے، ذری سی غلطی ہزاروں کا یا تو فائدہ کرا دے گی یا نقصان کرا دے گی۔ اب یہ نوجوان نے جب دیکھا کہ اس کے خاندان کے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، وہ میں نے واقعہ سنا تھا نا، وہ نوجوان اپنے رشتہ دار حضرت لیلا کے گھر گئے تھے، دیکھا کہ وہ سامان بن رہے، پوچھا کیا ہوا؟ ہم جا رہے چھوڑ کے، تم لوگوں نے بہت ستایا۔ اب اس دن یہ غصے سے بے قابو ہو گیا کہ ہاتھ میں تلوار دی، ننگی تلوار لے کر بازار میں جا رہے ہیں، آج میں اس صحابی کو قتل کر دوں۔ عرب کے لوگ صحابی اسے کہتے تھے جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین ایجاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کو لائے ہیں، نیا دین تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن ان کے لیے نیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ درمیان میں کئی سو سال سے گھڑے ہوئے دین پر عمل کرنا شروع کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں نظر آ رہی۔ جا رہے ہیں کہ راستے میں ان کو ان کے ایک رشتہ دار ملے، ان کے رشتہ دار اچانک ان کو روکے، انہوں نے دیکھا کہ کیا یہ صاحب ایمان لا چکے تھے، ان کا نام روایات میں ہے حضرت نعیم بن عبداللہ النحام، حضرت عمر کے قبیلے کے اور بڑے مالدار اور بڑے اچھے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہنے لگے آج میں اس صحابی کو قتل کر دوں۔ ان کو واقعی ڈر ہو گیا کہ بھئی جا کر یہ دست درازی نے کر، دیکھیے صحابہ اکرام کی تعداد بہت گنتی کی رہ گئی ہے مکے میں، 100 ہجرت کرنے کے بعد میں اب بڑے گنتی کے لوگ رہ گئے ہیں، اور پھر حضرت عمر جیسے
شہزور سے مقابلہ کرنا ہے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے بات کا رخ موڑنے کے لیے کہا ارے وہاں کیا قتل کرنے کے لیے جا رہا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. گھر کی کیا ہوا میرے گھر کو؟ ارے تمہاری وہ ہمشیرہ بہن. حضرت عمر کے بہن کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت خطاب, اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید. حضرت زید کے بارے میں وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک امت بن کے اٹھائے جائیں گے, اس لیے کہ وہ اپنے دور کے موحد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے وہ توحید کے ماننے والے تھے, اور رسالت کے اعلان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اور ان پر حضرت عمر کا باپ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا. یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے, رشتہ دار تھے. اب اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا, اس میں سیدھا پلٹے وہاں سے. اب یا تو جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا پلٹے تو اپنے سیدھی بہن کے گھر گئے. اب اس وقت حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھے قرآن سیکھ رہے تھے. تو بات چیت کی آواز ہے, کوئی پڑھا رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے. زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اس کا نتیجہ کیا نہیں, اور وہاں پر آواز بھی آئی دروازہ کھولو. اب حضرت خباب بن ارت کو اندازہ ہو گیا کہ عمر آئے. وہ جا کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے. حضرت فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا. حضرت عمر بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور اپنے بہن بھائی کو, چچا زاد بھائی کو, حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کیا. شوہر کو بچانے کے لیے بہن بیچ میں آئیں تو ان کو بھی ایک ہاتھ لگ گیا. اب دھان پان کی عورت خاتون, حضرت عمر جیسے شہزور کا ہاتھ جب لگا تو اتنی دور جا کر گری, سر کسی چیز سے لگا, سر پھٹ گیا, خون آنے لگا. وہ خون نکلنا تھا کہ ان کو اور جوش بڑھ گیا. اب ایک دم وہ بپھر گئی. انہوں نے کہا کہ عمر تم جو چاہے کر لو, ہماری جان لے لو, ہم اس دن کو چھوڑنے والے نہیں. ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لائے. حضرت عمر بڑے شرمندہ ہوئے کہ پہلی چیز تو عورت پر ہاتھ اٹھایا, بہن پر, نازک کمزور. اب پھر ان کے اس رویے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے کہ مکے کی عورتوں کی خصوصیات تھی کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی. باپ, بھائی, بیٹا, جو بھی ہو, شوہر, ذرا نرم پڑ گئے. کہنے لگے کہ کیا ہو رہا تھا, کیا کر رہے تھے تم؟ قرآن پڑھ رہے تھے. کہا مجھے بتاؤ. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ نہیں, آپ مشرک ہیں, نجس ہیں, پاک نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. اچھا تو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا, جاؤ غسل کر کے آؤ. چلے گئے بہن کے گھر, غسل کرے, واپس آئے. ایک ورقے پر یا ایک اونٹ کی بڑی سی ہڈی پر یا چھال پر سورہ طٰہٰ لکھا ہوا تھا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. بڑا پیارا کلام ہے. اب ذرا نرم پڑھ چکے تھے, بڑا خوبصورت کلام ہے. میں نے عرض کیا نا کہ شاعری سے بڑا شوق تھا, دلچسپی تھی. سنتے تھے, کرتے نہیں تھے, سنتے تھے. ظاہر شعر فہمی جسے ہو. اصل شاعری جو ہے وہ انسانی زندگی کے مسئلوں کا حل پیش کرنا, یہ ہے, عقیدوں سے بات کرنا. اب شاعری میں بہت ساری چیزیں گھس کے آ گئی ہیں تو یہ اور بات ہے, اس سے شاعری بدنام ہو گئی ہے. غزل نے ایک ہی موضوع لیا, عورت کی تعریف. اب اس کے جسم کے انگ انگ کی ایک ایک جز کی تعریف کی جا رہی ہے, تو پھر اب فحاشی میں اس میں فرق کیا رہے گا؟ یا پھر اب کسی سے انعام کے لالچ میں اب اس کے وہ بڑھا چڑھا کر شان بیان کی جا رہی, وہ صفات اسے وابستہ کی جا رہی جو ان میں دور دور تک نہیں پائی جاتی. قصیدے, کسی کے غم میں وہ باتیں کہنا جو حقیقت نہیں ہے, مرثیہ. اب کسی سے دشمنی ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آنا, جو شاعری کی مختلف قسمیں ہو گئی. ورنہ شاعری بری چیز نہیں ہے. ان الشعر الحکمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت عمر کا یہ جملہ سننے پر کہ کیا بہترین کلام ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے سے نکل کر آئے. عمر, میں نے کل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ, عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب, ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. کیا وجہ ہے؟
دونوں اپنے وقت کے جینیس، بہادر، بے خوف، کسی سے ڈر خوف نہیں۔ ڈر تو صدیق اکبر کو بھی نہیں تھا، لیکن مزاج کی نرمی ہے، فرق ہے نا، مزاج کی نرمی ہے۔ ہر جگہ نرمی کام نہیں آتی، بہت ساری جگہوں پر آپ کو سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اپنے اولاد کے معاملے میں آپ کو لینا پڑے گا، سمجھائیے مروتیں 1 2 10، ایک لمٹ کے بعد میں جو آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سختی کرنی پڑے گی، سختی ہوتی۔ جب یہ سنا تو پوچھا کہاں ہے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ اس وقت دار ارقم میں، ایمان لانے والے وہاں جمع ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھتے سکھاتے۔ حضرت عمر ویسی اپنی تلوار ہاتھ میں لیے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹائے گا، کسی نے دروازے کے بیچ میں سے سان میں سے دیکھا اور رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں، بازو رسول اللہ وسلم کے حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے، عمر آئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، آنے دو اسے، نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو اس کی تلوار سے قتل کریں گے۔ دونوں شہسوار ہیں، دونوں شہزور ہیں اپنے اپنے دور کے۔ حضرت عمر داخل، دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر آئے، بڑا سا ہال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور قدم، بڑے بڑے قدم ڈالتے ہوئے آگے بڑھے، حضرت عمر کے قریب پہنچ گئے، باوجود یہ کہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ان کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور فرمایا کہ عمر ابھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ صحابہ اکرام نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر ایمان لائے ہیں، اسلام نے طاقت پکڑنی شروع کر دی۔ اس دن شام میں جبرائیل تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی۔ یہ واقعہ ہو گیا، دو بڑی شخصیتیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دن حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم یہ نماز یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں، کعبے کے پاس کیوں نہیں پڑھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاموشی نیم رضامندی۔ اب جتنے صحابہ وہاں تھے، اچھا اس موقع پر حضرت عمر جو فرماتے ہیں اس موقع پر میں 40واں تھا، کہ فائن، نو ایشوز، لیکن 40ویں نمبر کے نہیں ہیں، یا تو پھر 140ویں پہ لیجئے یا پھر 240 لیجئے آپ، 40واں نمبر ہو جائے، اس سے کہ 100 تو چلے گئے ہیں وہاں پر، روایات سے ثابت ہے، پھر حضرت عمر 40 کیسے ہوں گے؟ ہاں اب جو بچ گئے ہیں ان میں 39 وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، حضرت عمر چلے گئے، 40 ہو گئے، الحمدللہ۔ صحابہ اکرام کی دو لائنیں، قطاریں بن گئی، ایک کے سامنے حضرت عمر، ایک کے سامنے حضرت حمزہ لے کے چلے ہیں۔ اب یہ پوری ٹکڑی صحابہ اکرام کی پہنچی کعبۃ اللہ کے پاس، جہاں سردار اپنی اپنی مسند جمائے، محفلیں جمائے بیٹھے ہیں، دنگ و حیران رہ گئے، اور جا کر پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ اب دیکھیں مکے میں اور ایک بے چینی پھیل گئی، دو بڑے سردار۔ اب حضرت عمر کو جب وہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دار ارقم میں ایمان لائے، گھر گئے، بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا بیٹا یہاں پر نیوز پیپر کون ہے؟ مطلب سوری، اس زمانے میں نیوز پیپر نہیں تھا، پھر بھی میں بعض لوگ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، ہمارے دفتروں میں، کام کی جگہوں پر نیوز پیپر ہوتے ہیں۔ آپ ایک بات ان کو بول کے چھوڑیے، شام تک پورے دفتر میں، پورے محلے میں، پورے خاندان میں پھیلا دیں۔ اب آج کل تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ، فوری تصدیق کرے بغیر واٹس ایپ کے اوپر بات کو پھیلا دیا۔ پرانے زمانے لوگ ہوتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر، اب یہ تو بچے ہیں باہر گھومتے رہتے ہیں، کہا کہ فلاں شخص ہے وہ یہ کام کرتا ہے، کہا کہ بلا کے لاؤ اس کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، اس کو بلایا، ابا بلا رہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ کیا، وہ تو حضرت عمر کو وہی سمجھ رہا ہمارے اپنے دین کے بڑے سردار ہیں، اپنے قبیلے بنو عدی کے سردار ہیں۔ اب جیسے ہی وہ گیا، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دوسرا جملہ تک نہیں سنا، اپنی چادر کو لپیٹتا، پہلے تو گیا تھا
بیٹھیں گے بات چیت کریں گے. لیکن جیسی یہ جملہ حضرت عمر کے منہ سے سنا, چادر کو لے لپٹا اور سیدھا بھاگا کعبۃ اللہ کی طرف, جہاں سردار اپنے اپنے مسندیں جمائے بیٹھے تھے, محفلیں جمائے بیٹھے تھے, اور اطلاع دیا کہ عمر بے دین ہو گیا. مکے کے لوگوں میں آگ لگ گئی. بڑے بڑے سرداروں کو اپنے اپنے قبیلوں کو لے کر حضرت عمر کے گھر پر حلہ بول دیا. اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی کہ آپ یقین مانیے کہ حضرت عمر پر خوف طاری. یہ روایت حضرت ابن اسحاق سیرت نگاہ کے حوالے سے, انہوں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کون ہے, تو بیٹے نے بتایا کہ جمیل بن معمر بن حبیب العجمی ہے. یہ حضرت جب بچے کو بھیجانے بلانے بول کے حضرت عمر خود نکل گئے تلاش میں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے نکلے, جو لڑکے تھے. اس کے بعد جا کر حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا, محمد کے دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سننا تھا کہ وہ قریش کی محفل میں بھاگا, سنو عمر بے دین ہو گیا. حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے. پیچھے سے بآواز بلند کہا کہ یہ جھوٹ بکتا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں, شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اب وہ جو سرداران تھے انہوں نے گھیر لیا اور مارنے لگے. حضرت عمر ان کو مار رہے ہیں, وہ حضرت عمر کو مار رہے ہیں. مارتے مارتے تھک کے بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت عمر کہہ رہے تھے تمہارا جو چاہے جی چاہے کر لو, میں اس دن سے پھرنے والا نہ ہوں. ایک بڑا آدمی آگے بڑھا, اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر دین سے پھر گیا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ؟ دو روایتیں, ایک تو یہ کہ حضرت عمر گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اس کے بعد میں تو اس زمانے کا ایک بڑا ان کا حلیف تھا عمر عاص بن وائل, یہ آیا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے جس سے کہ میں مسلمان ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں, تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, تم میری امان میں. لوگ وہاں پہنچے, یہ باہر نکلا, کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم عمر کو ان کی خبر لینا چاہتے. کہا کہ خبردار, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ میری پناہ میں ہے. خود ان کا قبیلہ, روایات میں یہ بھی ہیں کہ ان کا قبیلے والے آ گئے. یہ قبیلے کے لوگ تعداد میں بڑے کم تھے, ایمان کم لائے اس میں کی تعداد, لیکن بڑی آپس میں اتفاق یکجہتی بہت تھی ان کے اندر. یہ لوگ آ گئے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن نازل فرمایا. یہ اس کا مختصر جائزہ لے کے دیکھیں. حامیم, یہ ان سوروں میں ہیں جو 7 سورے یہاں سے شروع ہوتے ہیں, ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. پہلا سورہ سورہ مومن, اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے, جو اس کی تیسری آیت کا پہلا لفظ ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست بھی ہے اور علم رکھنے والا, گناہ معاف کرنے والا ہے, قابل توبہ قبول کرنے والا, شدید لیکن سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. پھر اللہ سمجھا رہا ہے, اللہ کی آیت میں جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور دنیا میں ان کی چلت پھرت, اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو کھوئے جا رہے ہیں, اپنے دین سے ہم دور ہو رہے ہیں. دنیا جو ترقی کر رہی ہے, لیکن دنیا ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ دنیا والے دینا چاہتے ہیں دین دے کر, وہ فری میں کوئی چیز نہیں دیں گے. گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے, تم دین دو ہم تمہیں دنیا دیں گے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے بچ کر رہو. عرش الہی کے جو فرشتے حامل ہیں, اٹھائے ہوئے ہیں, وہ اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں, دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں سیدھا راستہ دکھا, ان پر رحم فرما, اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اس لیے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. ہر دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ایک ہی حکم ہے, صرف اللہ ہی کو پکارو, اپنے دین کو خالص کر کے. ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں نا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سب کانٹیننٹ کی
دین کے معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سمجھتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور اگر دین کی کوئی بات ہے تو چلیے بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کر دیا، جوان ہو گیا، شادی کی، نکاح پڑھایا، ولیمہ کیا، مہر دے دیا، انتقال ہوا، نماز کا غسل دیا، کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور کیا کریں گے؟ یہ دین نہیں ہے۔ پوری زندگی میں ان طریقوں پہ چلو، چاہے گھر میں ہو چاہے بازار میں ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، موت مٹی کا معاملہ ہو، پیدائش کا لین دین ہو، کسی سے جھگڑا ہو، دشمنی ہو، ہر چیز کے لیے اللہ نے احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول نے ان پر عمل کر کے بتایا، صحابہ کرام اس کی زندہ مثالیں تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ پوری زندگی پر جو کام کریں گے اس کے لیے مثالیں موجود ہیں، ان پر چلو گے، یہ دین ہے۔ بازار میں بیٹھ کر نظریں جھکا کر رکھنا، فحش نہ سننا، زبان سے غلط بیانی نہ کرنا، ہاتھ سے غلط تول نہیں تولنا، یہ دینداری ہے۔ دینداری صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا پیشانی پہ گٹھا آ گیا، یہ صرف دینداری نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، دین کا جز ہے۔ اس کو حقوق اللہ کہیں گے، 4 ہے اللہ کے حق، شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو بغیر شرط کے ہے مردوں کے لیے، تو اس اللہ یہ کہ تم شدید نیند میں ہو یا بے ہوش ہو، نماز تمہیں ہر حال میں پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ میدان جنگ کیوں نہ ہو، 1 رکعت ہی صحیح تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ سفر میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو، نیم درادی میں ایروپلین کی سیٹ کے اوپر ایسا بیٹھ کے پڑھو، نو ایشوز۔ لیٹنا تو اس سے بہت بڑی بات ہے۔ اشاروں میں پڑھو، عورتوں کے لیے گنجائش ہے، ہر مہینے میں ولادت کے بعد میں گنجائش، روزے یہ بھی جس سے ممکن ہے، سوائے بیماری اور مسافر کے، یا عورت جو حاملہ ہو یا بچوں کو دودھ پلا رہے، بچے کو دودھ پلا رہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ بقایا 2 چیزیں استطاعت پر، جس کے پاس سال بھر 7.5 تولے سونا رہا، 52 تولے چاندی رہی ہے، اس کے مماثل رقم نہیں، زکوٰۃ دے وہ۔ یا جائیداد ہے، زمینات ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا، وہ زکوٰۃ دے۔ اور ایسے ہی شخص پر جو صاحب استطاعت ہو، اس پہ حج فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ، ہر مسلمان پر نہیں۔ نماز ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ عورت کو تو گنجائش یہ ہے کہ قضا بھی نہیں پوچھی جائے گی اس سے ہر مہینے کے 8 دن کی، ورنہ وہ قضا ادا کرتے کرتے اس کا حال خراب ہو جائے گا، وہ 40 دن کی ولادت کے بعد زندگی مشکل میں ہو جائے گی اس کی۔ لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں، کتنی بے ہوشی میں کتنا عرصہ رہیں گے، ہوش میں آ گئے، حواس کام کر رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے، آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرو، کوئی رعایت ہی نہیں۔ تو خالی عبادت، تو دن میں کتنے گھنٹے کریں گے؟ 24 میں سے 17 رکعت ہے نا جملہ، 2 فرض، فجر کی، فرض کی بات کریں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 17 منٹ، 34 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس سے بڑھ کر کس کو یاد ہے سورہ؟ کون ہے جو نماز کی ان رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ختم کرتا ہے؟ بتائیے، اور بھی باجماعت نمازوں کے اندر مختصر سورہ پڑھے جاتے ہیں، چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار دیں گے، وہ بھی صاحب استطاعت ہوگا۔ رمضان کے روزے بھی سال میں 1 بار رہیں گے، 29 دن یا 30 دن، فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے ازدواجی تعلقات سے منع ہے۔ اصل ان چیزوں سے ممانعت نہیں ہے، اصل ممانعت ہے کہ برائیوں سے دور رہو، فحش مت بکو، جھوٹ مت کہو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، معاشرے کو بگاڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرو، یہ ہے دین اسلام۔ ہم نے دین کچھ اور سمجھا۔ تو بہرحال اللہ وہ ہے جو رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجوں کا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح جبریل کو نازل کرتا ہے، تاکہ وہ دنیا والوں کو قیامت کے دن سے خبردار کر دے، اور قیامت میں جب ملاقات ہوگی سب کی، تو پھر اللہ ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ واحد القہار، واحد القہار۔ آج کیوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قہار کی بات کر رہا ہے، وہی توحید کی بات کر رہا ہے کہ دیکھ لو، آج 1,24,000 پیغمبروں کو میں نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، یہ تفریح کے لیے دنیا میں آئے تھے، تم نے لاپرواہی کی ان کے ساتھ۔
حالانکہ تمہاری دنیا نے جہاں پر ترقی کر کے برائیوں کو پھیلایا ہے اس میں سے بھی خیر کا پہلو ہے. دین پھیلانے والے بھی پھیلا رہے تھے, پہنچانے والے بھی پہنچا رہے تھے. وہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وغیرہ کا ذکر شروع کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. حامان, قارون, یہ اس کے بڑے بڑے درباری تھے, وزیروں میں شمار ہوتا تھا. ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا تھا. وہاں پر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں. اب جب برداشت کے باہر ہوگا تو یہ آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي اقْتُلْ مُوسَىٰ, چھوڑو مجھے, میں فرعون کو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. کس نے پکڑا تجھے؟ تیرے دل کا خوف, اندر کا خوف تجھے روک رہا ہے یہ کام کرنے سے کہ کہیں وہ اژدہا تجھے پھاڑ کر نہ پھینک دے, تجھے نگل نہ لے. اصل تیرا اندر کا خوف ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر بشر ہیں, اس کے جباری سے, اس کے ظالم ہونے سے واقف ہیں. معصوم بچوں پر جس نے ظلم یعنی قتل کرنے سے پرہیز نہیں کیا, وہ ایک بڑے آدمی کو کیا چھوڑے گا, اپنا مخالف اور دشمن کو باہر. پھر اس کے پاس ریزن ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. انہوں نے میرے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کیا اور ملک کے قانون کے تحت قاتل کی سزا موت ہے. اس لیے فوری موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی. جب کبھی ظالم کے سامنا ہو یہ دعا کیجیے, انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا, اپنے رب اور تمہارے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں دیکھا تو فرعون کے قبیلے کا ایک بڑا شخص بڑے عہدے پر فائز تھا, لیکن دل سے تو ایمان لایا تھا, ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. اس نے بے اختیار کہنا شروع کیا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک آدمی کو تو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب. آپ کی اطلاع کے لیے ٹھیک یہی الفاظ ایک اور موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے دہرائے, جب قریش کا ایک سردار رسول اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس لینا مشکل ہوگا. کسی نے اطلاع دی, حضرت صدیق بھاگے آئے, بڑی زور سے اسے دھکا دیا اور اس وقت یہی جملہ کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا کہ اللہ میرا رب ہے. وہ کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں. چلو اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کا وبال, جھوٹ بولنے کا جھوٹے کا وبال اسی پر ہو, اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو جو باتیں پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ ہوگا, قیامت ہوگی, حساب کتاب, پھر وہاں پہ تم کیسے مقابلہ کرو؟ پھر صاف یا قومی, دیکھیے جس کے دل میں ایمان اتر گیا اب انہیں پوری قوم کی فکر کرنے لگتا. اب انہیں صرف اپنی, میرے باپ, بیوی, بچے, ماں باپ, میرا قبیلہ, میرا خاندان نہیں. جس کے دل میں ایمان اترے گا وہ قوم کی بات کرے گا. اور یہ قرآن مجید سے آپ کو ثابت ہے, ہر طریقے سے ثابت ہے. سورہ احقاف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے اندر آپ دیکھیں گے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لائے, وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ منذرین یا قومی انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. قوم سے خطاب کر رہے, یہ نہیں کہ چھٹی سے باہر گئے اور سیدھا گھر میں گھس گئے, بیوی بچوں کے پاس, ماں باپ کے پاس, بہن بھائی کے پاس. نہیں, جس کے دل میں ایمان اتر گیا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ کا ہر امتی اس پیغام کو ہر غیر مسلم تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کرے. خود نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے کے ذریعے یہ کام کروائے. جو کر رہا ہے اس کی مدد پہنچے, دام در میں سخن, جس طریقے سے بھی چاہے. اب دیکھیے اس کے بار اس کے الفاظ دیکھیے, یا قومی لکم الملک اليوم, آج بادشاہی ہے تمہاری, اس دور کے مسلمانوں پہ تم راج کرو. لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا, اگر اللہ کی پکڑ آ گئی کون بچانے والا ہے تم کو. اب فرعون نے درمیان میں دخل دیا, انہیں دیکھا کہ میرا درباری لیکن بڑا عہدیدار ہے, رشتہ دار ہے, بڑی پوزیشن ہے, اس کی بات کو میں ایک دم روک بھی نہیں سکتا, ڈرا بھی نہیں سکتا, دھمکا. بڑے بازار میں اٹھ کر پہلی مرتبہ ہوا کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کوئی بات کر رہا. اس نے اپنی قوم کو ورگلانے کا, میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے صحیح نظر آ رہی ہے, میں اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے. لیکن وہ شخص, یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, مجھے پرانی قوموں کے عذاب کا تمہارے لیے ڈر ہے.
قوم نوح، قوم عاد، سمود، اس کے بعد کتنی کتنی قومیں آئی. یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وقت نہ آ جائے. اس سے پہلے حضرت یوسف آئے تھے، کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں مانا. اور جب چلے گئے تو کہنے لگے ان کے بعد ایسے نیک شخص کے بعد میں کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، نہیں بھیجے گا. دیکھو پھر ہی آ گئے موسیٰ آ گئے، لیکن تم انہیں بھی ماننے سے انکار کرو. اب فرعون نے جہاں کہیں سنجیدگی کی باتیں ہوتی ہیں، شیطان وسوسے ڈال کر اس باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے دل لگی، مذاق، ہنسی، جوش، جملے، فقرے ایسے کسوانے لگاتا ہے، لوگوں سے کہلوانے لگاتا ہے کہ ہنسی مذاق کا ماحول بن جائے. اور وہ جو سبق لیا تھا تقریر سن کر، یہ مجھے آزمائش کا بہت بار موقع ملے، سنجیدہ تقریر ہوئی، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لیکن باہر نکل کر ایک ساتھی نے ایک جملہ کہہ دیا، آج بڑے جوش میں تھے حضرت، آج تو سب کو رلا دیا. چلیے وہ سارے کھل کھل ہنس رہے ہیں. وہ جو تاثر دین کے سمجھنے کا دلوں پر اثر تھوڑی دیر کے لیے اثر آیا تھا، تاثر آیا تھا، وہ ضائع ہو کے رہے. اب فرعون وہی کر رہا ہے. اے حامان ذرا اونچی سی بلڈنگ بنا، میں چڑھ کر دیکھوں یہ موسیٰ کا خدا رہتا کہاں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن وہ جو تقریر کر رہا تھا مومن، وہ خاموش نہیں کہا، وہ برابر اپنی قوم سے کہتا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم ایمان لاؤ، اس راستے پر چلو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ آخری، اصل جو دنیا ہے آخرت ہے، قیامت ہوگی، اس کے بعد کی زندگی ہماری اصلی ہے. اے قوم تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں. اور آخر کار اتنی بڑی لمبی تقریر، اتنی تقریر کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ اب فرعون مجھے چھوڑے گا نہیں، تو اس نے اللہ سے پناہ مانگی. وہ افوض امری اللہ، اب میں اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑو. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کا بہترین نگہبان ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. فرعون اور اس کے ساتھیوں کی انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اس کے خلاف، لیکن اللہ نے بچا لیا اور فرعون اور اس کے ساتھی عذاب کے پھیر میں آ گئے. اب دیکھیے اس دور میں ایک آدمی نے اپنی زندگی وقت کے بادشاہ کے سامنے لگا دی. اللہ مکے کے لوگوں سے جو دل سے سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، انہیں شوق دلا رہا ہے تمہارے پاس تو کوئی بادشاہ نہیں ہے نا قتل کا حکم دینے والا. چھوٹے چھوٹے قبیلے اور ان کے سردار ہیں جو قتل کا حکم نہیں دے سکتے، بہت سے بہت مخالفت کریں گے، مار پیٹ کریں گے، برداشت کرو. دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، دین اسلام اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تکلیف برداشت کرنی پڑی. لیکن حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں، اس مومن کی پوری زندگی، فرعون کے خاندان کے مومن کی پوری زندگی ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی ہجرت کے موقع پر. اب اس سورے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرا. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے دعوت کیا ہے؟ اس ایک کلمے کو مان لو، عرب اور عجم کے حکمران تمہارے باج گزار بن جائیں، وہ حکومتیں تمہاری تابع ہوں گی، جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، وہ تمہارے ماتحت ہوں گے. صرف ایک کلمے کو مان لو. اور اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ پوری قوم ایک وقت میں قبول کرتی تو شاید پورے دنیا میں اسلام پھیل جاتا. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ حجاز کی سرزمین پر اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ کا نظام زندگی، اسلام اپنا جلوہ دکھا کر چلا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیے
اور پھر باہر جو لوگ بغیر کسی سند کے اللہ کی آیات میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، لہٰذا آپ پناہ مانگیے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا؟ اور کر کے دیکھیں، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ اب پھر لوگ نہیں جانتے، غور بھی کرنا نہیں چاہتے، تو آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور یکساں، آنکھیں رکھنے والا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو چھوڑ دیجئے، ایک وقت آ جائے گا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، قیامت کا دن آنے، وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اور سب سے پہلی قیامت تو یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس اسرائیل پہنچ جائیں، اس کے بیٹوں، باپ، ماں، بیوی، عزیزہ قریب رشتہ داروں کی موجود سینکڑوں انسانوں کی موجودگی میں اس کی روح نکال کے لے کے چل جائیں، اس کی قیامت تو آ گئی، اس کا نام اعمال کا رجسٹر کلوز ہو گیا۔ دنیا میں جو کمایا تھا خزانہ سرانے رکھا رہ گیا، جو کرسی تھی چھوٹ گئی، جو مال و دولت تھا، جو کچھ علم تھا، دھرے کا دھرا رہ گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ اب وہ جو چہیتے تھے خاندان کے عزیز رشتہ دار، دوست، چند لمحہ قدموں تک ساتھ آ کر قبر تک، شمشان گھاٹ تک پہنچا کے چلے جائیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق۔ اب جو اصل کام آنے والی قبر کے اندر چیز ہے وہ اعمال ہے۔ بڑی پیاری آیت آئی ہے، آپ کے گھروں میں جو بھی قرآن ترجمے والا موجود ہے، جس کا بھی، کسی کا پڑھ لیجئے، سورہ نمبر 40، سورہ مومن یا سورہ غافر۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتا ہے، 40 نمبر کا سورہ مومن کا ہے، سورۃ المومن۔ عربوں میں جو قرآن چھپتا ہے یہاں پر، یہ سورہ غافر۔ بعض قرآن مجید کے سوروں کے کئی نام، اس کا دوسرا نام غافر ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، کس کا رب؟ اللہ کس کا رب ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشر مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صلح حدیبیہ، اصحاب فتح مکہ، صرف یا 1,24,000 وہ صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صرف انہی کا رب ہے یا ہمارا بھی رب ہے؟ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں درے در بھٹکتے پھر رہے ہو؟ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے پاس جو چلے گئے ہیں، اپنی زندگی پر جو قدرت نہیں رکھتے ایک لمحہ بڑھانے یا گھٹانے کی، اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے تھے، اللہ کے حکم سے چلے گئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو جن کو کنٹرول ہی نہیں ہے، تم ان سے مانگ رہے ہو جا کر، جو اپنے بچوں کی دکھ بیماری دور نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کے لیے جو خزانے، کیا جتنے بزرگان دین گزرے ہیں کسی قوم کے جو نیک لوگ تھے، انہوں نے بڑا اپنے فارچون چھوڑ کے گئے اپنے خاندان والوں کے لیے۔ اگر وہ اتنے ہی قابل تھے، اتنے ہی ان کے پاور سے ان کے پاس اتنے تھے، تو پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا سب چھوڑ کے کیوں نہیں؟ کیوں آج ان کی خبروں کو، ان کی مورتیوں کو لوگ اپنے روٹی روزی کا ذریعہ بنا کے بیٹھے ہوئے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اللہ فرما رہا ہے، مجھے پکارو، میں کون ہوں؟ حی و قیوم ہوں میں، 24 گھنٹے میں تمہیں پل پل دیکھ رہا ہوں۔ مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، تمہارے اس دنیا کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے میں نے کس کو کیا کرنا ہے، دنیا میں کیا رول انجام دینا ہے، وہ لکھ دیا ہے۔ لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تم کو کیا پتا میں نے کیا لکھا ہے؟ یہی تو تمہارا، میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ ہمیں پتا نہیں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، اما شاکروں اما کفورا، چاہے تو نیک بنو، چاہو تو برے بنو، راستے ہم نے تمہارے لیے کھول دیے۔ اس لیے تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں ایک اچھی زندگی اور آخرت میں جنت چاہتے ہو، صرف مجھے پکارو،
تمہارے مسئلے کیا ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، میں ذمہ لیتا ہوں، تم میرے طریقے کے مطابق ذرا زندگی گزار کے بتاؤ، میں تمہیں دوں گا، اور اگر تمہاری پوری بستی گزارے گی تو آسمان سے رزق وہ برساؤں گا اور زمین سے رزق ایسا ابلے گا کہ تمہاری پشت سے بیٹھ کر کھاتی رہے. چلو تو صحیح اس راستے پر. اب میں مان لوں کہ میرے تمام سننے والے متقی پرہیزگار اپنے اپنے ولی اللہ ہیں، آپ کی پوری بستی، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کی پوری بستی ولی اللہ کی ہے، آپ کی طرح نیک ہے، تو پھر ایک بستی میں آپ ہوں گے تو اللہ تو آپ کی اکیلے کی مدد نہیں کرے گا، آپ کی وجہ سے پوری بستی کو تو نہال نہیں کرے گا، یہ مہربانیاں تو نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ تو اکثریت ہے. وبشر المومنین، خطاب کس کو؟ نصر من اللہ خفت و فتح قریب وبشر المومنین. وہ جو قریب کی فتح تم چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو، وہ بھی دینے تیار ہو، لیکن کس کو؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان، سب سے بڑا ایمان. اور 1,24,000 پیغمبر صرف شرک سے دور کرنے کے لیے آئے تھے کہ خدا کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگ، تمہاری زندگی جو دینا چاہے گا جب چاہے دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو اس کے کچھ اپنے مصلحتیں ہیں، اس کی اپنی مشیت ہے اس کی. پھر اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری پکار کا استجب لکم، جواب دوں گا. اب اگر تم مجھے نہیں پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہاں پر پکارنے کو عبادت کہا ہے. اب اس کی تشریح قرآن حدیث سے ہوتی ہے. الدعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے. الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور کیا ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں؟ دعا ہی عبادت ہے. مانگنا، دعا یعنی ہاتھ اٹھا کر مانگنا. کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ شرماتا ہے. میں کائنات کا مالک ہوں، میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، میرا بندہ مانگ رہا تو میں کیوں نہیں دے رہا ہوں. لیکن بندہ جلد باز ہے، ساری چیزیں یہی مانگ رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں. اور جو ساری چیزیں دنیا میں مانگتا ہے پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا وہاں پر. اس لیے پکارنے کے ضمن میں بڑا خیال رکھنا چاہیے. پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے؟ هو الحی، وہی ہے زندہ، بقایا سب مر چکے ہیں. لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. پوری زندگی میں صرف اسی سے تعلق رکھو اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا، یہ جو چکرا مارتے ہیں، قبر کے اوپر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ عبادت ہے. اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. اللہ نے تمہیں پہلے مٹی سے پھر نطفے سے بنایا. اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا حکم دیتا ہے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارے نبیوں کے قصے آپ کو نہیں سنائے، ان میں سے کچھ کے قصے سنا ہیں، کچھ کے قصے نہیں سنائے ہیں. یہ اللہ کی کسی رسول کی مجال نہیں کہ اللہ کے اذن سے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کر آتا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ نے تمہارے مویشی اس لیے بنائے کہ تم ان پر سوار بھی ہو اور ان کا گوشت بھی کھاؤ. زمین میں پھرو، گھوم پھر کر دیکھو ان لوگوں کا انجام، ان بستیوں کو جو آج اوندھی پڑی ہوئی ہیں. وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، تعداد بھی بہت بڑی تھی، لیکن کیا ہوا؟ نبیوں کی بات نہیں مانی آخرکار، اور نقصان اٹھائے، اور کافر ہمیشہ خسارے میں رہیں گے. یہ ایک مختصر خلاصہ تھا. آپ خود سورہ مومن اٹھائیے پورے ترجمے کے ساتھ. یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے سیرت کے بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں پڑھیے تو آپ کو اور لطف آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کے مطابق عمل کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.